أم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس جدیدیت پہ میرے خیال میں 3 نشستیں پہلے کر چکے ہیں اور کافی تفصیل اس میں بات آ گئی ہے. تو آج دیکھتے ہیں کہ اس میں کچھ اضافہ کر سکتے ہیں کہ نہیں. یعنی ابی مباحث تو رہتے ہیں لیکن دیکھیں ورنہ جو ہے دوسرے بحران کی طرف چلیں گے. تو عرفان ذات کے ضمن میں سب سے اہم ترین بحران عقلیت کا ہے، ریشنالٹی جس کو کہتے ہیں. اس پہ کافی ہم نے تفصیل سے بات کی. وہ عقلیت جو سرمایہ دارانہ غلبے کے دور میں فروغ پائے، یعنی جدیدیت کے دور میں، ماڈرنزم کے دور میں، آج عقلاً محمل ثابت کر دی گئی ہے. تو اس پہ ہم نے بات کی کہ کن معنوں میں وہ محمل ثابت ہوئی ہے اور کن معنوں میں ابھی بھی جس فکری تحریک نے اس کام کو انجام دیا اسے پوسٹ ماڈرنزم یا پس جدیدیت کہتے ہیں. تو اس پر بات، اس کے کلیدی مفکرین روٹی، لیوٹارڈ، ڈیلیوز، ڈریڈا اور فوکالٹ. ان مفکرین پر علیحدہ سے اس وقت بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کتاب جو ہے اس کا مقصد جو ہے مباحث کو، بنیادی مباحث کو پیش کرنا ہے، تفصیل کو ایز سچ نہیں. تو ان پر بات کریں گے الگ سلسلوں میں انشاءاللہ. ان مفکرین نے ثابت کر دیا ہے کہ سرمایہ دارانہ کلیدی تصورات بالخصوص آزادی اور ترقی محمل اور ناقابل حصول ہے. اس نظام میں انفرادیت لازماً انتشار کا شکار ہوتی ہے اور اعمال کی معنویت کی جستجو محض لغوی کھیل بن جاتی ہے. کسی انفرادی یا معاشرتی عمل میں عقیدے کی کوئی توجیہ بیان نہیں کی جا سکتی، جسٹیفیکیشن. اس پہ ہم نے ایک عمومی نشست کی تھی، جسٹیفیکیشن یا توجیہ پہ. اور سرمایہ دارانہ انفرادیت لازماً تحلیل کا شکار ہوتی ہے. ریکنسٹرکشن کو تحلیل تو نہیں کہنا چاہیے. ریکنسٹرکشن کا مطلب ہے تتر بتر، تو تحلیل بھی تتر بتر ہی ہونا ہے، لیکن تحلیل کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. بہرحال تو دیکھیں کوئی ذہن میں بات آئے. بسم اللہ. اب جدیدیت اور پس جدیدیت کے تعلق پر پہلے اب ہم بات کر چکے ہیں 2 زاویوں سے. ایک ہم نے بات کی جدیدیت اور پس جدیدیت کے درمیان تعلق، پس جدیدیت کے درمیان تعلق. ایک نشست ہم نے کی ان کے تصور عقل، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جدیدیت جو ہے ایک معروضی تصور عقل پر یقین رکھتی تھی. تو تصور عقل جو ہے پس جدیدیت نے تو ترک نہیں کیا، لیکن اس کی معروضیت پر اس سے ایمان اٹھ گیا ہے ایک طرح سے. اور پھر دوسرا جو ہم نے تعلق ان کا دیکھا تھا جدیدیت اور پس جدیدیت کا، وہ ہم نے دیکھا تھا تصور توجیہ کو استعمال کیا. یعنی جب آپ ایک نظام زندگی کی بات کرتے ہیں یا ورلڈ ویو کی بات کرتے ہیں تو اس کی توجیہ کا سوال پیدا ہوتا ہے. یعنی آپ کس بنیادوں پر آپ دوسروں کے سامنے جو ہے ثابت کرتے ہیں کہ آپ کا نظام زندگی جو ہے حقیقت کی عکاسی ہے اور دوسروں کا نہیں ہے. تو اسی کو توجیہ کہتے ہیں. اور اس میں جو بنیادی طور پہ ہم نے بات وہ یہ کی تھی کہ جدیدیت میں جو توجیہ کی جاتی ہے وہ توجیہ، جدیدیت کا دعویٰ یہ تھا کہ جو اس کے نظام زندگی کی توجیہ وہ کرتی ہے وہ ماورائی توجیہ ہے، ان معنوں میں کہ وہ توجیہ جو ہے اس نظام کو مفروض نہیں کرتی، فرض نہیں کرتی. انہی معنوں میں وہ ماورائی
تو ان معنوں میں وہ معروضی بھی ہے توجیہ. لیکن پس جدیدیت جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ جدید سرمایہ دارانہ نظام زندگی کی کوئی ماورائی توجیہ یا معروضی توجیہ بیان کی جا سکتی ہے، بلکہ وہ کہتی ہے کہ اس کی توجیہ جو ہے اس نظام کے اندر سے ہی ہوتی ہے. تو بنیادی طور پہ جو ہے ہم اس نظام کو اس لیے قبول نہیں کرتے کہ کوئی امپارشل یا غیر جانبدار عقل سے ثابت ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ یہ جو ہے ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں ہمیں یہ اپیل کرتا ہے، اور ہم جہاں سے دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں یہ حقیقت نظر آتی ہے. دوسرے کوئی دوسری جگہ سے دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو حقیقت یہ نظر نہ آئے، تو یہ ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ نظام کو رد نہیں کر رہے، لیکن اس کی جو توجیہ ہے اس میں جو ہے اس کی قوت میں جو ہے بہت زیادہ کمی آ گئی ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہم نے پچھلی نشستوں میں دیکھی. اچھا، آج ایک تیسرا اینگل استعمال کریں گے، اور اسی کے درمیان وہ اینگل ہے، یعنی مطلب پہلے ہم نے دیکھا عقل کا تصور، اور پھر دو توجیہ کا تصور جو عقل کے تصور ہی پر مبنی ہے، یا ترجیح جو بیان کرتے ہیں یا جسٹیفیکیشن جو بیان کرتے ہیں وہ ہمیشہ عقل کا ایک خاص تصور جو ہے فرض کرتی ہے. اب دیکھیں ایک تیسری چیز آج دیکھتے ہیں، وہ جدیدیت اور جدیدیت اور پس جدیدیت کے درمیان تعلق کو سمجھنے کے لیے ایک تصور جو ہے وہ عیسائیت کا تصور ہے بطور نظام زندگی، کیونکہ جدیدیت جو آئی وہ عیسائیت کو رد کر کے ہی آئی بطور تہذیب کے، بطور مذہب کے تو نہیں لیکن بطور تہذیب کے. تو ایک طریقہ جو ہے جدیدیت سے جو پس جدیدیت کی طرف ہم جا رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ عیسائیت سے اس کے تعلق میں کوئی تغیر آیا ہے کہ نہیں، تو وہ اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ. تو اس میں پہلے دیکھتے ہیں کہ جدیدیت کا عیسائیت سے کیا تعلق تھا، تو اسی سے دیکھیں گے اب پس جدیدیت کا عیسائیت سے کیا تعلق ہے. تو عیسائیت میں جو بنیادی چیز ہے وہ خدا پرستی ہے، اور تہذیب جو ہے خدا پرستی پہ مبنی ہے اور آخرت کے تصور پہ. یعنی زندگی جو ہے چند روزہ زندگی ہے، پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مملکت کیا کہتے ہیں اس کو یہ لوگ کی حکومت، اور وہ حکومت جو ہے وہ دائمی اور ابدی حکومت ہوگی، وہ آخرت میں ہوگی، چاہے وہ اسی دنیا میں قائم ہو اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد یا پہلے سے قائم ہے، یہ زیادہ اہم نہیں. لیکن عیسائیت میں خدا پرستی کا جو تصور تھا وہ اس میں انہوں نے رومی تہذیب اور یونانی تہذیب سے بہت بڑا اثر لیا اور کمپرومائز کیا تھا، اور وہی ان کی جو بنیادی عیسائیت کی شکست اور عیسائیت کی تحلیل کا ایک سبب بنا. اور گو کہ وہ دعویٰ یہ تھا کہ ایک انسان ایک خدا ہے، وہ ماورائی خدا ہے، جو یہودیت سے ان کے یہاں تصور آیا تھا خدا کا، ماورائی خدا تھا، اس خدا کے اس دنیا کا خالق، مالک، رازق، سب کچھ. لیکن اس تصور میں جو انہوں نے بنیادی تغیر لایا عیسائیوں نے وہ یہ کہ یہ خدا جو ہے انسان کی شکل میں دنیا میں آئے، دنیا میں اس کا ظہور ہوا ہے اس خدا کا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، اعوذ باللہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں بیک وقت جو ہیں وہ انسان بھی ہیں اور خدا ہیں، خدا کے بیٹے بھی ہیں اور انسان بھی، مکمل انسان ہیں
اور مکمل خدا ہے، کیونکہ خدا جو ہے بے بنیادی طور پہ حضرت عیسیٰ کی ذات میں جو ہے تحلیل کی ہے، یا اس کو منجسم ہوا ہے۔ تو یہ حلول کا جو تصور ہے، یہ بعد میں مطلب یہ کہ ہمارا صوفیہ کچھ جو جاہل صوفیوں کے ہاں بھی، لیکن وہ الحمدللہ جو ہے ہمارے یہاں اس کا رد کیا گیا ہے صوفیہ کی طرف سے ہی۔ تو یہ حلول کا تصور جو ہے کہ خدا جو ہے ماورائی، لیکن وہ ظاہر ہوتا ہے انسانی شکل میں۔ تو مطلب حضرت عیسیٰ کا جو تصور تھا ان کے ہاں وہ یہ تھا کہ وہ عیسیٰ جو ہے مکمل طور پر خدا ہے، اور مکمل طور پر انسان۔ اور جدیدیت نے بنیادی طور پہ جو کلو لیا وہ عیسائیت سے ہی لیا، تو اس نے عیسائیت کی خدا پرستی تو مکمل رد کر دی، اور آخرت پرستی بھی رد کر دی۔ اس کی جگہ وہ رکھی انسان پرستی اور دنیا پرستی۔ لیکن جو ان کا تصور انسان ہے وہ عیسائیت سے ہی لیا ہے، اور وہ یہ تصور ہے کہ انسان اصل میں، عیسائیت نے کہا تھا ایک انسان جو ہے خدا بنے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ جدیدیت نے کہا صرف عیسیٰ ہی خدا نہیں ہے، ہم سب خدا ہیں، ہر انسان خدا ہے۔ اور انسانیت خدا ہے بطور نوع کے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اور یہ جو عیسائیت نے خدا کا ماورائی تصور پیش کیا وہ صرف جو ہے اس کی کمبینی پر مبنی ہے، اور بہت سے مفکرین نے اس بات کو بیان کیا، مگر ایک آدمی جس نے اس کو بہت واضح طور پہ بیان کیا وہ اس کو کہتے ہیں فیورباخ، اور یہ فیورباخ جو ہے ہیگل کا شاگرد تھا، شاگرد مطلب یعنی اس کا فالوور، یہ مجھے نہیں پتا اس سے ایکچول پڑھا تھا کہ نہیں۔ فیور باخ اور یہ تو ہیگیلین تھا، ہیگل کا، اور مارکس پر بھی اس کا بڑا اثر تھا۔ اور بنیادی طور پہ فیورباخ نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے دا ایسنس آف کرسچینٹی۔ کرسچینٹی، عیسائیت کا جوہر۔ اس کتاب میں اس نے بنیادی بات یہ کی کہ عیسائیت کا جو تصور خدا ہے وہ اصل میں جو ہے انسان کی تخلیق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انسان کو تخلیق نہیں کیا، بلکہ انسان نے جو ہے تصور خدا کو تخلیق دیا۔ اور کیسے اس نے تخلیق کیا؟ انسان جب اپنے آپ پر غور کرتا ہے، یعنی سیلف ریفلیکشن، جب انسان اپنے آپ پہ غور کرتا ہے، انسان جو اپنے آپ پر غور کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے اپنا موازنہ کرتا ہے دوسری مخلوقات سے، اور دوسرے موازنہ کرتا ہے، تو جو چیز اس کو دوسری
کائنات کی چیزوں سے ممیز کرتی ہے وہ اس کی عقل ہے، اور عقل کے طور پہ شعور ذات ہے. یعنی فیورباخ کے نزدیک جو ہے شعور ذات جو ہے انسان کو دوسری یعنی مخلوقات تو پھر نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ خدا کے تصور کو ان معنوں میں کیا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں دوسری چیزیں جو کائنات کی ہیں. شعور ذات انسان کا جو ہے، انسان کو شعور ذات ہے، دوسری مخلوقات کو شعور ذات نہیں. اور شعور ذات کی بنیاد پر انسان جو ہے اپنی مثالی تصویر یا صورت کو متصور کر سکتا ہے. اور وہ کیسے کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ انسانوں میں بحثیت انسان تو یعنی نوع کی یہاں بات ہو رہی، کیا انسان میں کون سی صفات ہیں جو اس کی قوت کا راز ہیں، اور کون سی ایسی صفات ہیں جو اس کی کمیاں ہیں، یعنی وہ اس کی تحدید ہے یا اس کی خامیاں ہیں. اس شعور ذات کی بنیاد پہ انسان اس کو دیکھ سکتا ہے. تو اس کی بہت سی صفات جو ہیں وہ انسان جو ہے چیزوں کو تبدیل کر سکتا ہے، تخلیق کر سکتا ہے. انسان جو ہے اپنے ماحول کو جیسا چاہے ویسا بنا سکتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر کر سکتا ہے، کائنات کو جو ہے بہتر کر سکتا ہے اور یا بدتر بھی کر سکتا ہے. یہ انسان کی جو ہے صفات ہیں. دوسری طرف جو ہے ہم دیکھتے ہیں انسان کی جو قوتیں ہیں، اس کی قوتیں اس کی خلاقیت بنیادی طور پہ، اور اس کی بنیاد جو ہے عقل ہے، اور وہ اپنے ماحول پر جو ہے اپنا حکمرانی قائم کر سکتا ہے دوسری مخلوقات پر اپنی عقل کی بنیاد پہ. لیکن وہ انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ اس کی حدود ہیں، انسان کی حدود ہیں. اس کی حدود ہیں، اور حدود کیا ہیں؟ حدود یہ ہیں کہ انسان، سب سے بڑی حدود یہ ہے کہ انسان جو ہے مر جاتا ہے، اور مر کر جو ہے مٹی ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی حد، مر جاتا ہے. تو یہ اس کی خامی ہے، بیمار ہوتا ہے. گو کہ وہ فطرت میں تغییر کر سکتا ہے، لیکن فطرت کے مقابلے میں پھر بھی وہ کمزور ہے. طوفان آتے ہیں، دے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، قحط ہوتا ہے. تو انسان اپنے آپ پہ شعور ذات میں جب اپنے آپ پر غور کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. اس کی ایسی صفات ہیں جس کی بنیاد پہ یعنی وہ خلاق ہے، وہ مرض پر قابو پاتا ہے، اپنی صحت قائم کرتا ہے، اپنے ارد گرد اور ماحول کو جو ہے بدلتا ہے، اور اس کو اپنی یعنی مطلب یہ ہے کہ خیال کے مطابق جو ہے تبدیل کرتا ہے. یعنی دیکھیں مطلب یہ ہے کہ کسان جو ہے کھیت کو جو ہے سنوارتا ہے، اور پھر جو ہے ایک پورا جو ہے سبزہ لہلہانے لگتا ہے، یا عمارت قائم ہوتی ہے، یا شہر بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تہذیبیں بنتی ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، شاعری ہوتی ہے. تو انسان کی یہ
دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کی کچھ کمزوری ہیں. تو فیورباخ نے کہا کہ انسان نے اس بنیاد پہ ایک پروجیکٹ کی اپنی مثالی صورت، یعنی تصور کیا انسان نے کہ کیا ہوگا جب، کیا ایسا ہو سکتا ہے، یا اپنی ایسی صورت پروجیکٹ کی، یعنی اس کو متصور کیا مثالی صورت. انسان کی ایسی مثالی صورت تصور کی جس میں انسان میں کی قوتیں تو ہیں اور ان قوتوں میں اضافہ ہی ہوا ہے، لیکن خامیاں ختم ہو گئیں. یعنی بیماری چلے گئی، فطرت کے مقابلے میں انسان کی جو ہے کم مائگی چلے گئی. اور اس مثالی صورت کو تصور کرنے کے بعد جو ہے کچھ ایسا ہوا کہ انسان یہ بھول گیا کہ اس نے یہ مثالی صورت جو ہے خود ہی تصور کی تھی، مثالی صورت انسان کی. اور جب وہ بھول گیا اس نے اس کا نام دے دیا خدا، اور یہ سمجھا کہ یہ کوئی حقیقت میں کوئی چیز ہے، اور اس کے سامنے جھکنے لگا، حالانکہ یہ اس کی اپنی ہی مثالی صورت تھی. تو یہ کرنے کے بجائے کہ انسان جو ہے کوشش کرتا کہ وہ کیا دنیا میں جو ہے مثالی انسان جو ہے قائم ہو سکتا ہے، کیا دنیا اس طرح جو ہے اس میں تغیر آ سکتا ہے کہ انسان جو ہے بنیادی طور پہ جو ہے اس میں جو اس کی خامیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور اس کی قوتیں ہیں ان میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے، وہ بیماریوں پر قابو پا جائے، وہ موت پر بھی قابو پا جائے ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی فطرت پر بھی پوری طرح غالب آ جائے، صرف یعنی پارشل غالبہ نہ ہو. اس مثالی کی صورت کو جو ہے انسان نے اس کے بجائے کہ مطلب اس کی حصول کی کوشش کرتا، وہ یہ بھول گیا، اور اس کے نتیجے میں اس نے اس کا نام انسان رکھا، اور یہ بھول گیا کہ یہ میں نے خود ہی اس تصور خدا کو جو ہے تخلیق کیا تھا. تو تصور انسان، مثالی تصور انسان کو جو ہے انسان نے خدا کا، اور یہ بھول گیا کہ انسان جو ہے اس نے خدا کے اس تصور کو خود تخلیق کیا تھا اپنی ذات پر غور و فکر کے نتیجے میں، شعور ذات کے نتیجے میں. اور پھر انسان جو ہے جب یہ بھول گیا تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ اصل میں کوئی ہستی ہے، اور اس کے آگے جھکنے لگا، اس کی پرستش کرنے لگا، اس کی عبادت کرنے لگا. یہ فیورباخ، اور یہ ہے جوہر. اور عیسائیت ان معنوں میں جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے کہ اس نے یہ تصور دیکھے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. انسان کو یہ یاد دلایا کہ خدا اصل میں انسان ہے، اور انسان جو ہے خدا بن سکتا ہے. انسان جو ہے خدا بن سکتا ہے. انسان خدا ہے، خدا ہے اور خدا بن سکتا ہے، چاہے بطور نو کے. کچھ لوگوں نے کہا یہ بطور نو کے خدا ہے، یعنی انسانی نو جو ہے وہ خدا بن جائے گی، اور دوسروں نے کہا نہیں، نو بنے گی تو پھر اس کے افراد بھی بن جائیں گے. اور جدیدیت کا پیغام یہ ہے کہ انسان کو یاد دلائے کہ یہ جو خدا جو جس کی پرست کر رہا ہے وہ اس نے خود ہی تخلیق کی ہے. تو یہ اس کی مثالی صورت ہے، اور یہ بنیاد ہے جدیدیت کی، انسان پرستی کی. اب جدیدیت جو ہے کوکھے وسائیت کا رد کرتی ہے، عیسائیت کا رد کرتی ہے بحیثیت ایک تہذیب کی جو خدا پرست تہذیب تھی اور آخرت پرست تہذیب تھی.
وہ عیسائیت سے اس کا خاص تعلق بھی ہے، کیونکہ عیسائیت کے بغیر جو ہے یہ ہمیں یاد کبھی نہ آتا کہ انسان خدا جو ہے انسان کی تخلیق تھا بنیادی طور پہ، اور کہ انسان جو ہے خدا تھا۔ تو ان معنوں میں جو ہے عیسائیت جو ہے جدیدیت جو ہے عیسائیت کو پری سپوز کرتی ہے، یعنی یہ بڑی مشکل ہے یہ سوچنا کہ یہ انسان پرستی کسی ایسی تہذیب سے نکل سکتی تھی جو اپنے عیسائیت سے مختلف ہوتی، اور عیسائیت سے یہ انسان پرستی ان معنوں میں نکلی کہ وہ خدا پرستی کی بنیاد پہ قائم تھی، اس کے تصور خدا میں جو ہے انسان پرستی جو ہے اس کے بیج موجود تھے، اور وہیں سے جدیدیت ہے۔ تو گو کہ جدیدیت نے عیسائیت کا رد کیا بطور خدا پرست تہذیب کے اور بطور دنیا پرست تہذیب کے، جدیدیت نے عیسائیت سے انسان پرستی کا تصور بھی لیا۔ اب جب پس جدیدیت آتی ہے، یعنی جدیدیت کے زوال میں ہم داخل ہوتے ہیں، جدیدیت کے بحران میں داخل ہوتے ہیں۔ جدیدیت کا بحران یہ ہے کہ جدیدیت کا جو فروغ ہوا وہ ایک عیسائی تہذیب کے تناظر میں ہوا، جیسا کہ ابھی میں نے سمجھایا ایک لحاظ سے۔ اور لیکن جب جدیدیت جو ہے غلبہ پا گئی اور اس کا فروغ ہونے لگا، وہ اپنے عروج پر پہنچ گئی، تو عیسائی تہذیب تو چلے گئی، یعنی مذہب تو پھر بھی ہے لیکن تہذیب بہتر تہذیب چلے گی۔ تو اب جدیدیت کا وہ جو ماحول جس میں وہ فروغ پائی تھی وہ ختم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ سمجھنا کہ انسان جو ہے خدا ہے بڑا مشکل ہے، اس کو قبول کرنا ایک ایسی تہذیب میں جس میں عیسائیت جو ہے اس کا جو روحانی پس منظر ہے وہ نہیں۔ تو پس جدیدیت ان معنوں میں جدیدیت سے مختلف ہے کہ وہ کہتی ہے کہ جدیدیت کا انسان کا تصور جو ہے عیسائیت کے انسان کے تصور سے ماخوذ تھا، کم از کم اس کے حضرت عیسیٰ کے تصور عیسائیت کے، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ کے کم از کم ایک ایسا انسان تھا جو خدا اس کے اندر حلول کر گیا، تو اس سے ہمیں یہ تصور ملا کہ ہر انسان جو ہے خدا بن سکتا ہے۔ لیکن جب یہ تہذیب چلے گئی، یہ تہذیب یعنی ہم نے اس کو تباہ کر دیا، تو اب آپ کے سامنے صرف انسان ہے۔ خدا کو تو آپ نے، جیسے کہ نیچے نے کہا، خدا مر گیا ہے، ہم نے خود ہی مارا ہے اس کو، اس کی جگہ ہم خود بیٹھ گئے۔ لیکن جب وہ کہتا ہے کہ خدا مر گیا ہے تو پھر انسان کا تصور جو خدا کے تصور پر مبنی تھا اس کو بھی مارا جانا چاہیے، یہ فوکو کہتے ہیں۔ تو نیچے نے کہا کہ نعوذ باللہ خدا مر گیا، فوکو نے کہا کہ انسان مر گیا، اور نیچے جس تصور خدا کی بات کر رہا تھا وہ عیسائیت کا تصور خدا تھا جس کو جدیدیت نے ختم کیا۔ اور فوکو نے کہا کہ جب عیسائیت کا تصور خدا جس پر تمہارا تصور انسان مبنی ہے وہ مر گیا، تو پھر یہ انسان بھی مر گیا۔ تو اب جو ہے پس جدیدیت کے اس تصور کا کہ انسان جو ہے خدا ہے، ایک معنوں میں رد کرتی ہے، یعنی کیونکہ وہ کہتی ہے کہ یہ خدا کا تصور تم نے عیسائیت سے لیا، جب عیسائیت ہی جھوٹ تھی تو پھر اس کی جھوٹ پر آپ جو بنیاد رکھیں گے وہ بھی جھوٹ ہے۔ تو انسان ہے، لیکن وہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور جو تصورات جدیدیت نے دیے ہیں وہ اب بھی ہیں، یعنی آزادی ہے، ترقی ہے،
اور وغیرہ وغیرہ، اس پر جو ہے کچھ نہ کچھ ایمان، تو اس کے علاوہ کوئی اس کی جگہ کچھ نہیں رکھا کہ نہیں. تو سرمایہ داری موجود ہے، سرمایہ داری کو آپ نے رد نہیں کیا، پس جدیدیت میں بھی. لیکن سرمایہ داری کی جو بنیادیں انسان پرستی میں تھیں وہ کم از کم یا تو رد کر دی گئی ہیں یا متزلزل ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ کے وہ جو تصور انسان تھا کہ انسان جو ہے خدا بن سکتا ہے، اس میں دراڑ آ گئی. تو انسان انسان ہے، اور پھر مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو ہے وہ مزے کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. لیکن یہ کوئی امید نہیں ہے کہ انسان خدا بن جائے گا، یا اس پہ خدائی قوتیں آ جائیں گی، یا دنیا جو ہے جنت بن جائے گی. کیونکہ وہ خدائی کے تصورات، جنت کے تصورات، یہ سب ہم نے عیسائیت سے لے لیے تھے. اور عیسائیت جب ختم ہو گئی ہے تو ہماری انسان پرستی بھی ختم ہو گئی ہے، اور یہ دنیا کو جنت بنانے کا مقصد بھی ختم ہو گیا. لیکن یہ کہ سرمایہ داری باقی ہے، کیونکہ مطلب اس کے علاوہ ہم کیا کریں گے، یعنی جتنے یعنی دنیا میں جو ہے اپنے لیے اچھی سے اچھی چیزیں، دنیا کو بہتر سے بہتر کر سکیں اور بغیر کسی امید کے، یعنی کہ انسان خدا بنے گا یا اس دنیا میں کوئی جنت قائم ہوگی. تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ جدیدیت اور پس جدیدیت دونوں کا تعلق عیسائیت سے مختلف ہو، اور اس کی بنیاد پہ گو کہ سرمایہ داری کو رد نہیں کرتے، لیکن یہ کہ انسان پرستی ان معنوں میں اس کو رد کرتے ہیں، یہ تصور کہ انسان خدا بن سکتا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو چیز رہ گئی وہ محض خواہش پرستی ہے. انسان پرستی کے بجائے جو چیز رہ گئی وہ صرف خواہش پرستی. اور اس کی بنیاد پہ پھر مطلب یہ ہے کہ ایک تہذیب کس طرح فروغ پا سکتی ہے، چل سکتی ہے، یہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے. تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ.